بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. سورۃ المزمل. سورۃ المزمل کی تقریباً ہم لوگوں نے 10-11 آیات پڑھی تھی. ان آیات میں اللہ رب العزت نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کو بھی تہجد کا حکم فرمایا تھا، اور تہجد کے لیے رات کے وقت کو پورے رات کے وقت کو حکم دیا گیا تھا، پھر تھوڑا اس سے کم کیا گیا، پھر اس سے کم کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تعارف بھی کرائی اللہ نے کہ میں کون ہوں، میں ہی مشرق و مغرب کا مالک ہوں اور میری ہی حکومت چلتی ہے اور میرے ہی ساتھ تم کو جڑ کے رہنا چاہیے اور مجھ پر ہی توکل کرنا چاہیے. آج کی جو آیات کریمہ ہے اس میں دوزخیوں کا ذکر ہے. جو لوگ اللہ رب العزت کے منکرین ہیں، اللہ کے انکار کرنے والے ہیں، ان کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پھر تہجد کا تذکرہ آئے گا جس میں سے اور سہولت دے دی گئی ہے امت کو. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا، کہ اے پیغمبر آپ مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجئے جو بڑی نعمتوں میں ہیں، ومہلہم قلیلا، اور ان کو تھوڑی مہلت دیجئے. ان لدینا انکالا وجحیما، یقیناً ہمارے پاس بڑی بھاری بیڑیاں اور جہنم ہے. وطعاما ذا غصۃ، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے. وعذابا علیما، اور دردناک عذاب ہے. یوم ترجف الارض والجبال، جس روز زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے. وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور ہو جائے گا پہاڑ ریت کے توندے کی طرح. ان ارسلنا الیکم رسولا، یقیناً ہم نے تمہارے طرف پیغمبر کو بھیجا ہے. شاہدن علیکم، وہ گواہ ہیں تم پر. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کے پاس پیغمبر کو بھیجا تھا. فعصى فرعون الرسول، چنانچہ فرعون نے پیغمبر کی نافرمانی کی. فاخذناه اخذا وبیلا، سو ہم نے اس کو پکڑا وبال والا پکڑنا. فکیف تتقون ان کفرتم، سو تم کیسے بچ پاؤ گے اگر تم انکار کرو گے اللہ کا. یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے. السماء منفطر به، آسمان پھٹ پڑنے والی ہے. کان وعدہ مفعولا،
آپ کے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ ان هذه تذکرہ، یقیناً یہ نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، سو جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں رات کے 2/3 کے قریب، ونصفہ اور اس کا آدھا، وثلثہ یا اس کا 1/3، وطائفۃ من الذین معک اور ایک جماعت وہ بھی جو آپ کے ساتھ رہتی ہے، واللہ یقدر اللیل والنہار اور اللہ ہی مقدر فرماتے ہیں دن اور رات کو۔ علم ان لن تحصوه فتاب علیکم، اللہ کو معلوم ہو گیا کہ آپ اس کے بوجھ کو نہیں اٹھا پائیں گے، فتاب علیکم سو اللہ نے کرم فرمایا۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، سو آپ قرآن مقدس کی جتنی آیتیں ہو سکے پڑھیں۔ علم ان سیکون منکم مرضی، آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ میں کچھ لوگ مریض بھی ہوں گے، بیمار بھی ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض اور کچھ لوگ سفر کی حالت میں ہوں گے، یبتغون من فضل اللہ روزی کی تلاش میں، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے ہوں گے۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، سو جتنا ہو سکے اتنا تلاوت کیجیے۔ واقیموا الصلاۃ، نماز پڑھیے۔ وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیجیے۔ واقرضوا اللہ قرضا حسنا اور اللہ کے راہ میں قرض حسن دیجیے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو کچھ ہو سکے اپنے لیے بھلائی کر لیجئے، تجدوہ عند اللہ جس کو آپ اللہ کے پاس پائیں گے، وخیرا واعظم اجرا، وہ بھلائی اس سے زیادہ بڑھا کر دی جائے گی اور اجر کے اعتبار سے بڑی ہوگی۔ واستغفر اللہ اور اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ مغفرت کرنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ پہلی آیت کریمہ جو آج ہم نے پڑھی، اس سے مراد کون ہے، اس بارے میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں قتل کیے جانے والے کفار مکہ ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کفار مکہ مراد ہیں، عام کفار مکہ مراد ہے جو ایمان نہیں لانے والے تھے۔ چنانچہ اللہ کہتے ہیں ذرنی والمکذبین، اے پیغمبر آپ زیادہ تکلیف میں مت پڑیے، آپ ان کو تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغ کا مطلب دین اسلام کی دعوت، یعنی یہاں پر جو مراد ہے کہ آپ ان لوگوں کو اسلام کی جو دعوت دے رہے ہیں اس سے رنجیدہ خاطر مت ہوئیے، دل کو چھوٹا مت کیجیے۔ اگر یہ آپ کو نہیں مانتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو ساحر، کاہن، جادوگر نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، تو ان کو کہنے دیجئے ذرنی، میرے اوپر چھوڑ دیجئے، والمکذبین، ان لوگوں کو جو جھٹلا رہے ہیں، اولی النعمتی، جو بڑی نعمتوں والے ہیں، یعنی یہ جو دنیا کے اعتبار سے مالدار لوگ ہیں، اپنی دولت اور اپنے ثروت اور اپنے عہدوں پر گھمنڈ کر رہے ہیں، ان کو اور مجھ کو چھوڑ دیجئے۔ کیا کروں گا؟ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، تھوڑی مہلت دیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ دو طریقہ ہے، یا تو غزوہ بدر میں ان کو ہم انجام تک پہنچا دیں گے۔ چنانچہ مکہ المکرمہ کے جو سرداران مکہ تھے، جن لوگوں نے اللہ کے نبی کو بہت ستایا تھا، اللہ نے غزوہ بدر میں 70 ایسے ظالموں کو اللہ نے گاجر مولی کی طرح کٹوا دیا، ان کو تہہ تیز کر دیے گئے، 70 گرفتار کر لیے گئے۔ یا وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اگر اس طرح نہیں ہوگا تو تھوڑا انتظار کیجیے یہاں تک کہ وہ طبعی مر جائیں، نیچرل ان کی موت آ جائے، وہ مر جائیں، پھر ان کو جہنم کا عذاب چکھائیں گے ہم۔ اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، یقیناً ہمارے پاس بڑی بھاری بیڑیاں ہیں، جو ان کو بیڑیوں میں، زنجیروں میں ان کو جکڑا جائے گا، وَجَحِيمًا، اور جہنم ہے، جہنم کا دوزخ کا آگ ہے، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور ایسا کھانا ہے جو گلے میں اٹکے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً لکھا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوزخیوں پر جو عذاب ہوگا ان تمام عذاب سے بڑھ کر ایک عذاب یہ مسلط کریں گے، ان کو اتنی سخت بھوک لگے گی، اتنی سخت بھوک لگے گی کہ اپنے عذاب کو بھول جائیں گے، جہنم کے جلنوں کو بھول جائیں گے، جہنم میں سانپ اور بچھو کے ڈنک کو بھول جائیں گے، اتنی شدت کی بھوک لگے گی، تڑپنے لگیں گے، وہ کھانا طلب کریں گے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کیسا کھانا دیں گے؟ ذا غصۃ، ایسا کھانا ہوگا جو ان کے گلے میں آ کر اٹک جائے گا۔
تو وہ تڑپنے لگیں گے، تو ان کو دنیا میں یاد آئے گا جب کھانا ہم کو اٹکتا تھا تو ہم پانی پیتے تھے، چنانچہ وہ پانی پانی چلائیں گے تو ان کو جہنم کے فرشتے جو ہیں وہ کیا کریں گے، ایک آنکڑے سے، آنکڑا مطلب وہ لوہے کے پکڑنے کا کوئی آلہ ہوگا، جیسے ڈول، ہم کسی ڈول کو اٹھانا ہو، بالٹی کو کسی لکڑی سے اٹھائیں ہم، اس میں کچھ گندی چیز ہو، ایسے فرشتے کسی آنکڑے سے جہنم میں جہنمیوں کے جسم سے نکلا ہوا خون اور پیپ اور جہنم میں کھولتے ہوئے پانی کو وہ فرشتے اٹھائیں گے ڈول میں، اور یہ پانی پانی چیخے گا جہنمی، اس کے چہرے کے سامنے لا کر کریں گے، جو ہی وہ پانی چہرے کے سامنے آئے گا پورے چہرے کے ان کے چمڑے اور گوشت بالکل جل کر خاک ہو کر بالکل وہ نیچے گر جائیں گے، پھر بھی ان کا پیاس برداشت نہیں ہوگی ان کو، وہ پھر بھی پانی پانی چیخیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے منہ میں انڈیل دیں گے، جیسے ہی وہ پانی ان کے گلے میں آئے گا پورے ان کو آنت کو جلا کر اور ان کو آنت کو پگھلا کر پکانے کے راستے سے باہر نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، کہ ان کے لیے ہوگا گلے میں اٹکنے والا کھانا، وَعَذَابًا أَلِيمًا، اتنا ہی نہیں بلکہ دردناک عذاب بھی ہوگا۔ اِنَّا یوم ترجف الارض، یہ عذاب کب ہوگا؟ یوم ترجف الارض والجبال، جس روز پہاڑ اور زمین لرزہ بر اندام ہو جائیں گے، ہلنے لگیں گے، پوری زمین و پہاڑ کو ہلا دیا جائے گا۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، یہ ماؤنٹ ایوریسٹ اور بڑے بڑے پہاڑ جو دنیا میں دکھائی دیتے ہیں یہ بالکل ریت کے تودے ہو جائیں گے، جیسے ہم اپنے گھروں میں ریت اور بالو لا کے ڈالتے ہیں، بلڈنگ تعمیر کرتے ہیں، ایسے ریت بن جائیں گے، اور اس میں سے پھسدان اس میں ہوگی کہ ہر گڈھا ہر اونچائی بالکل برابر ہو جائے گا، پوری دنیا کو اللہ ملیامیٹ کر کے ایک برابر کر دیں گے۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور یہ پہاڑ کیا ہو جائیں گے؟ بالکل ریت کے تودے ہو جائیں گے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، یقیناً ہم نے تمہارے طرف پیغمبر بھیجے ہیں، یعنی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ کما ارسلنا علیکم شاہدا علیکم، جو تم پر گواہ ہیں، نگراں ہیں۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کے پاس بھی پیغمبر بھیجے تھے۔ کون پیغمبر تھے وہ؟ فرعون کے پاس کون پیغمبر تھے؟ ہاں، کچھ سبق یاد بھی رہنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تھا، تو فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ فعصا فرعون الرسول، چنانچہ فرعون نے کس کا؟ رسول یعنی حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی، ان کا انکار کیا۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو پکڑا وبال والی پکڑ، یعنی ایسی پکڑ جس میں وبال تھی، اس کے لیے ہلاکت تھی، بربادی تھی، تباہی تھی، ہم نے ایسا پکڑا اس کو۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے مختصراً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے تمام لشکر کو دریائے نیل کے حوالے کر کے غرق کر دیا، اور اس کے جسم کو اللہ نے سمندر سے باہر پھینک کر عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج بھی مصر کے پیرامڈ میں مصر میں موجود ہے، جہاں فرعون کے لاش کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو زمین کو نگلنے تک نہیں دیا، نشان عبرت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ یہ مثال دے کر ہمیں اور امت محمدیہ کو سبق دے رہے ہیں کہ جب فرعون نے رسول یعنی موسیٰ کا انکار کیا تو ہم نے اس کو اتنا سخت عذاب دیا، تم لوگ اگر پیغمبر آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ کا انکار کرو گے تو تمہارا انجام کتنا برا ہوگا، تم اس کے بارے میں خود سوچ لو۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، تو کیسے بچ سکتے ہو اگر تم انکار کرو گے اللہ کا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، اس روز جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اس کی دو تفسیر کی گئی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ شدت اتنی ہوگی، خوف اتنا ہوگا آخرت کا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ ڈراؤنا شکل بنا دیں گے کہ انسان خوف اور غم کی وجہ سے بوڑھا ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ کے نبی خود کہتے ہیں شیخ بطنی ہود، کہ مجھے سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی اس میں جنت و جہنم کا جو تذکرہ ہے اس نے اتنا ہم کو مطلب اندر سے ڈرا دیا کہ میں اس کی وجہ سے بوڑھا ہو گیا، یعنی میرے کمزوری آ گئی ہم کو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، اس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ تو ایک مطلب یہ ہے کہ آخرت کا خوف، قیامت کا منظر اتنا بھیانک ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ ایک مطلب بعض مفسرین نے کہا کہ جو بچے پیدا ہوتے ہی مر گئے تھے، اپنے قبروں میں چلے گئے تھے،
وہ اپنی قبروں سے اسی حالت میں نکلیں گے، اور آخرت کا دن اتنا بڑا ہوگا کہ وہ لوگ بوڑھے ہو جائیں گے، وہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ الغرض دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، دونوں تفسیر مفسرین نے کی ہے۔ الغرض حقیقت یہ ہے کہ وہ قیامت کا منظر انتہائی بھیانک ہوگا، اور آخرت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ پڑنے والا ہے، کان وعدہ مفعولا، اور اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ کس کا وعدہ؟ جو اللہ نے قیامت کا وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا۔ آسمان پھٹ پڑے گا، سمندر بالکل مل جائیں گے آپس میں، اور اس کے علاوہ پہاڑ ریت کے تودے کی طرح ہو جائیں گے۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، سو جو چاہتا ہے، جو چاہے اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ ان ربک یعلم انک تقوم، جی یہاں تک جو آیات کریمہ اب تک پڑھی گئی اس کا تعلق پچھلی آیت سے تھا۔ اب جو رکوع شروع ہو رہی ہے، اس رکوع کو بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیات کریمہ پہلے نازل ہوئی، اس کے 8 مہینے بعد، ایک قول ہے کہ 12 مہینے بعد، ایک قول ہے کہ 12 سال کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی ہے جو ابھی پڑھی جائے گی، رکوع جو شروع ہو رہا ہے۔ الگ الگ انہوں نے ریزن بتایا ہے۔ الغرض جو بھی ہو، یہ آیت کریمہ پچھلی آیات جہاں پڑھا گیا تھا کہ تہجد پڑھیے پوری رات یا آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم یا کچھ زیادہ، اس حکم کو اللہ تعالیٰ اس حکم سے منسوخ کر رہے ہیں اور بالکل ہلکا اور آسان کر رہے ہیں۔ امت پر اللہ مہربانی کر رہے ہیں تہجد کے پڑھنے کے بارے میں۔ چنانچہ اللہ کہتے ہیں ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، یقیناً اب آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں رات کے 2/3 کے قریب، ادنا مانے قریب، ونصفہ یا اس کا آدھا، وثلثہ یا اس کا 1/3، وطائفۃ من الذین معک، اور آپ کے ساتھ رہنے والی ایک جماعت بھی کھڑی ہوتی ہے رات کو تہجد میں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ ہی مقدر کرتے ہیں رات اور دن کو۔ ہم گھڑی میں ٹائم دیکھ سکتے ہیں کہ رات کا 2 بج گیا ہے، لیکن رات کتنا گزر گیا، کتنا باقی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں علم ان لن تحصوه، یہ عجیب بات اللہ نے کہا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ رات کو تہجد میں کھڑے ہونے والے لوگ اس کو جو ہے یہ مشکل گزر رہا ہے ان پر، اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ فتاب علیکم، سو اللہ آپ پر مہربانی کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، سو آپ کو جتنا ہو سکے آسانی سے قرآن کریم تہجد میں پڑھیے، یعنی رات کو تہجد میں اٹھیے جتنی آسانی سے ہو سکے۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کو جب پہلا حکم آیا تھا کہ پوری رات جگیے تو پوری رات جگتے تھے، پھر جب اس سے پہلے ہی حکم آیا آدھی رات جگیے یا آدھے سے کم یا آدھے سے زیادہ، تو صحابہ کرام جو ہے ٹائم تو پہچان نہیں پاتے تھے کہ کتنی گزری ہے، تو بعض صحابی پوری رات تہجد میں کھڑے رہ جاتے تھے۔ اب اس کی وجہ سے ان کے پاؤں پھول جاتے، چہرے درد ہو جاتے، بڑی پریشانی شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی کہ نہیں، اب آپ کو مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب جتنا آسانی سے ہو سکے اتنی تہجد پڑھ لیجیے، اللہ پورا ثواب آپ کو عطا فرما دے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کو معاف کر کے 5 نمازیں دی اور 50 کا ثواب اللہ دے رہے ہیں، ایسے ہی اگر کوئی بندہ رات کو کام کرنے والا، محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا 4 گھنٹے 2 گھنٹے نہیں پڑھ سکتا ہے، 10-20 منٹ بھی اگر پڑھ لیتا ہے تو امید اللہ کی ذات سے کہ اللہ اس کو پورا ثواب عطا فرمائیں گے اس کو۔ آگے اللہ کہتے ہیں علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ بیمار بھی ہیں۔ جو نوجوان ہیں تو پڑھ لیں گے، جو بوڑھے ہو گئے یا پاؤں سے کھڑا نہیں ہونا ہوتا، طبیعت خراب ہے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ بیمار بھی ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں وآخرون یضربون فی الارض، اور یہ بھی معلوم ہے کچھ لوگ سفر کی حالت میں ہیں۔ اب سفر کی حالت میں تہجد کی پابندی، تہجد کو دیر تک پڑھنا، بہت سے مسائل کھڑے کر دیں گے، اس لیے اللہ کہتے ہیں ہم اس کو ہلکا کر رہے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اللہ کے راہ میں قتال کر رہے ہیں،
اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو سربلندی عطا کرنے کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے دشمنوں سے برسر پیکار ہیں، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ ان کا بھی رعایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا تلاوت کر لیجئے، یہ کافی ہو جائے گا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور پانچوں وقت کی نماز پابندی سے ادا کیجئے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ نے زکوٰۃ فرض کر دیا ہے تو زکوٰۃ پابندی سے نکال دیجئے۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کے راستے میں قرض حسن دیجئے۔ قرض حسن سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، ان کی امداد کیجیے، ان کو پیسے بہم پہنچائیے۔ جو طالبان علوم نبوت، علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسوں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، وہ اس کے بعد اپنی پوری زندگی دین و شریعت کے پاسداری میں ختم کر دیں گے، ان کے لیے اپنے پیسے کو خرچ کیجیے۔ یہ سب فی سبیل اللہ ہے اور اللہ کے راستے میں قرض حسن ہے، اس کو ادا کیجیے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کوئی بندہ اپنے لیے آگے بھیج دے گا بھلائی میں سے، یعنی جو نیکی کر لے گا مرنے سے پہلے جو اچھے اعمال کر لے گا، وہ کیا ہوگا؟ عند اللہ، تجدوہ عند اللہ، اس کو تم پاؤ گے اللہ کے پاس موجود۔ اللہ اس کو ختم نہیں کر دیں گے، اللہ اس کو نشر نہیں کر دیں گے، اللہ تو امین ہے، تمہارے ایک ایک امانت کو اللہ تعالیٰ بحفاظت رکھیں گے، اور رکھیں گے ہی نہیں، وہ خیر و اعظم اجرا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر اور اس سے بہتر عطا فرمائیں گے۔ ایک واقعہ سنا دوں چھوٹا سا، اس سے بہت اہم واقعہ ہے، بہت پہلے پڑھا تھا۔ ایک کتاب ہے کتاب الاذکیہ، عقل مندوں کے واقعات، غالباً اسی میں یہ واقعہ لکھا تھا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک بندہ تھا، اس کتاب میں یا کسی کتاب میں نام بھول رہا ہوں میں، لیکن یہ واقعہ لکھا ہے کسی کتاب میں، کہ ایک بندہ تھا جس کے پاس ایک آدمی کچھ سامان رکھ کر مزدوری کیا، اور مزدوری لیا نہیں چلا گیا۔ وہ جو مالک تھا، اس مالک نے اس پیسے کو جو مزدوری اس کا بنتا تھا اس سے بزنس شروع کر دیا، اور اللہ نے اس میں برکت دی، بزنس کرتا گیا۔ اس زمانے میں تو جہاز گاڑی نہیں ہوتے تھے، تو گھوڑے، اونٹ، بکریاں ہزاروں کی تعداد میں اس نے بڑھا دیا۔ بہت زمانے کے بعد، کئی سالوں کے بعد اس کو وہ لوٹا واپس مزدور، اور آ کر کہا کہ ہمارا مزدوری دیجیے۔ تو مالک نے کہا کہ تمہاری مزدوری یہ سارے بکریاں، ساری گائے، سارے بھیڑ اور ساری چیزیں۔ تو کہا کہ مجھ غریب کا مذاق مت اڑائیے، ہم نے آپ کے یہاں مزدوری کی تھی، جو مزدوری بنتی ہے دے دیجیے۔ کہا میں مذاق نہیں اڑاتا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ تم نے جو مزدوری کی، ہم نے تمہاری مزدوری کو بڑھایا، اس کو بزنس میں لگا دیا، اور اس بزنس سے یہ برکت ہوا کہ سارے مال تمہارے ہیں، تم سب کو لے کر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو یہ خوبی عطا کیے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کی تجارت کو، مال کو بڑھا دیتا ہے تو اللہ اسے نوازتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کتنا نواز کر دینے والے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے تذکرہ کر دیا، ہم تو 700 گنا تک بڑھا کر دیں گے۔ ہم نے ایک وقت کی نماز ایک نفل پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کو 700 نفل بنا دیں گے۔ اس کو ہم نے 1 روپیہ صدقہ کیا، اللہ 700 روپیہ بڑھا کے اس کو دیں گے۔ ہم نے کسی طالب علم کو، کسی اللہ کے راستے میں نکلنے والے کسی طالب علم یا کسی اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو بلند کرنے والے لوگوں پر خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمارے پیسے کو کتنا بڑھا کر دیں گے، اس کا تصور انسان نہیں کر سکتا ہے۔ جب ایک انسان معمولی سے پیسے سے ایک بڑا سا پراپرٹی جمع کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بے شمار دینے والے ہیں، اس کو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کتنا عطا فرمائیں گے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ مزدور کی مزدوری مار لیتے ہیں، مزدور کی مزدوری میں کٹوتی کر لیتے ہیں، غیر کا حق مار لیتے ہیں، دوسرے کو پریشان کرتے ہیں، مزدوروں کو بہت زیادہ ٹرچر کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ بڑھا کر دینے پر جنت دے رہے ہیں
بڑھا کر دینے پر اللہ مغفرت کر رہے ہیں، تو کسی کا حق مارنے پہ اللہ جہنم بھی بنا رکھے ہیں، جس کا تذکرہ ابھی کہا گیا۔ اسی جہنم کے تذکرے کے بارے میں ایک حدیث نقل کیا ہے کہ جہنم میں جو سانپ ہوں گے وہ بھی آگ کے سانپ ہوں گے۔ میں آج پڑھا تو حیران ہو گیا، وہ سانپ بھی اسی جہنم کے آگ کے سانپ ہوں گے، اور اگر ایک سانپ مشرق کی طرف پھونک مار دے تو پورے مشرق والے جل کر راکھ ہو جائیں، اور ایک سانپ اگر مغرب کی طرف پھونک مار دے تو پورے مغرب والے جل کر خاک ہو جائیں گے۔ بچھو ایسا ہوگا کہ ایک بچھو اگر ہوئے زمین کے تمام انسانوں کو ڈنک مار دے تو سب کے بالکل جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ ایسے خطرناک عذاب اللہ نے بنائی ہے۔ تو جو اللہ کی مرضیات پہ چلنے والے ہیں، اللہ کے حکموں کو ماننے والے ہیں، اللہ ان کو نوازے گا، اور جو حکموں کا انکار کرنے والے ہیں، دونوں کا تذکرہ اللہ نے کہہ دیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تجدوہ عند اللہ وخیرا واعظم اجرا، تم پاؤ گے اس کو اللہ کے نزدیک بہتر اور بڑا ہوا اجر کے اعتبار سے۔ واستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بے پناہ مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ وہ ہماری غلطیوں کے معافی کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا بندہ ہمارے طرف لوٹ کے آئے گا، ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ سے ہم معافی مانگنے والے ہو جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب کریم ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ جو کچھ قرآن مقدس کی سورۃ مبارکہ کی آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ اور تفسیر کیا گیا، جو غلطی ہوئی سے معاف فرما دیجیے۔ اس کے ثواب کو تاجر بٹھا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں سے فیض محمد علیہ السلام، آپ کے آل و صحابہ تابعین تابعین ائمہ مسلمین والمجاہدین دین مفسرین محدثین سب کے قبروں کو منور فرما دیجیے۔ اے مولا کریم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ فلسطینیوں کی مغفرت فرما دیجیے، فلسطینیوں کے حال پر ہم فرما دیجیے۔ اے اللہ اس قرآن مقدس کے پیغام کو پورے عالم میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ زبان میں، جسم میں، اے اللہ حافظہ میں، علم میں برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کو، اے اللہ ہمارے مقاصد کو، اے اللہ ہمارے جائز مقاصد کو پورا فرما دیجیے۔ ہم سب بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سأل محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما سأل محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وسلم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم۔